बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया हुआ फ़ैसला इमरान खान साहब की पार्टी PTI के बारे में सुना दिया है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अपलोड होने की। वीडियोस से अगर आप मुत्तफिक हैं मेरे तजज़िये से तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। बिल आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 2.5 महीने तक फैसला रिजर्व करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ जो एतराज़ था उस केस का फैसला सुना दिया है। ये पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। वो क्या होता है कि हर पार्टी पाबंद है इलेक्शन कमीशन और आईन पाकिस्तान के मुताबिक अपनी पार्टी के अंदर बाकायदगी से इलेक्शन करवाने के लिए, उस इलेक्शन का रिजल्ट जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कि कौन किस ओहदे पर मुंतखब हुआ वगैरह वगैरह। जब PTI ने ये इलेक्शन करवाए थे, गालिबन मेरा ख्याल है 5 जून 2000 जून, ये पिछले साल जून की शायद बात है। तो जब उन्होंने ये पार्टी इलेक्शन अपने करवाए थे तो उसका रिजल्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 2 एतराज़ात उठाए थे उस वक़्त, और उसके ऊपर फिर ये केस बाकायदा सुनवाई के लिए पेश हुआ। PTI के वकील भी पेश होते रहे और इलेक्शन कमीशन भी उसको देखता रहा उस मामले को। वो 2 एतराज़ात क्या थे? पहला एतराज़ तो ये था कि आपने जो पार्टी में इंट्रा इलेक्शन करवाए उसका रिजल्ट इलेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना होता है इलेक्शन कमीशन को। आपने 7 दिन वाली डेडलाइन ब्रीच की, आप 7 दिन से ऊपर चले गए और आपने रिजल्ट लेट जमा कराया। ये पहला एतराज़ उन्होंने लगाया। और दूसरा एतराज़ उन्होंने ये लगाया कि जो आपने अपनी पार्टी के आइन में तब्दीली की है, तो ये इलेक्शन जो आपने करवाए ये उस आइन के तहत नहीं करवाए गए। उस आइन के मुताबिक जो आपने अपने आइन में मंशूर में तब्दीली की, आइन में आपने उसके मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाई, ये रिजल्ट उसके हिसाब से ठीक नहीं है। ये 2 एतराज़ात लगाए गए। तो पहले इस दूसरे एतराज़ की बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि इस केस के दौरान जब ये 2 एतराज़ात उठाए गए तो PTI के वकला ने कहा कि जी ठीक है, हमने मशवरा किया अपनी पार्टी की लीडरशिप से, और उनका कहना ये है कि हम अपने जो आइन में मंशूर में तरमीम हमने की हैं, हम वो वाला फैसला वापस लेते हैं, और जो पिछला आइन था आप इस इलेक्शन के रिजल्ट को उसी आइन के मुताबिक तस्लीम कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उसके मुताबिक तो ये ठीक है। इस जवाब को, ये बात बड़ी अहम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस जवाब को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। उन्होंने इस बात से एग्री किया कि अगर आप ये स्टेप उठाएं तो फिर आपके ये रिजल्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, यानी पिछले आइन के तहत इंतखाबात हुए हैं। और उन्होंने PTI के वकला से कहा कि आप अपनी पार्टी की तरफ से एक एफिडेविट, एक जो इकरारनामा होता है वो जमा करवाएं कि आपने ये इलेक्शन पिछले आपने आइन के मुताबिक करवाए हैं और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो PTI की तरफ से वो एफिडेविट जमा करवा दिया गया, बयान हल्फी जिसे कहा जाता है, वो जमा करवा दिया गया कि जी ये नए आइन के मुताबिक नहीं, इन्हें पिछले आइन के मुताबिक कंसिडर किया जाए। ये हल्फनामा इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी अब वो जो एक एतराज़ था ना, वो एतराज़ हो गया ख़त्म। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने एफिडेविट मांगा, PTI ने एफिडेविट जमा करा दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये एतराज़ तो हो गया ख़त्म। जो लेट रिजल्ट जमा करने वाला एतराज़ है वो बहरहाल अपनी जगह कायम है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है कि उसमें इलेक्शन की सेहत पर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया हो, इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट ना करने का पर एतराज़ किया गया हो, या इलेक्शंस के रिजल्ट पर एतराज़ किया गया हो कि ये किस तरह से मुरतब हुए हैं। वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम लाइन है जिसे वायलेट किया PTI ने। कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है, बहरहाल वो एतराज़ अपनी जगह पर कायम है। अब देखने की बात यह है कि 2.5 महीने, अगर आपने अपना फैसला पहले लिख लिया था तो 2.5 महीने इस फैसले को रोकने की जरूरत क्या आपको पेश आई? ये बड़ा अहम सवाल है। बादियुन नजर में ये महसूस होता है कि इसको डिले इसलिए किया गया जानबूझ के। उसकी 2 वजूहात हैं कि एक तो इलेक्शन की डेट्स करीब आ जाएं और PTI को ज्यादा वक्त ना मिले अपने आप को इसकी रेमेडी करने का, और दूसरा ये कि ये प्लान ऑलरेडी, ये जो सारा गंदा निज़ाम है, ये ऑलरेडी इस बात को डिसाइड कर चुका था कि PTI को किसी ना किसी तरह इलेक्शन से आउट करना है, बल्ले का निशान भी उनसे लेना है। तो अभी हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन 20 दिन के अंदर आप ये इलेक्शंस दोबारा करवा कर उसकी रिपोर्ट हमें जमा करवाएं।
یہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دے نہیں دیا گیا مستقل، یہ آپ ایک طرح سے سٹے پر ہیں، پی ٹی آئی کو ایک طرح سے سٹے دے دیا گیا 20 دن کے لیے کہ ریمیڈیل ایکشنز آپ کر لیں ورنہ پھر آپ کا بلے کا نشان جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسٹیٹمنٹ کا کہ 20 دن تک آپ الیکشن کروائیں، آپ کا بلے کا نشان نہیں جا رہا۔ انتخابات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کوئی مستقل بلے کا نشان پی ٹی آئی کو الاٹ نہیں کر دیا گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کی اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر ایکشن کیا لیتی ہے، کیا کام کرتے ہیں۔ یہ جو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا اس کو ڈیلے کرنے کی 2.5 مہینے اس کے اوپر بیٹھنے کی وجہ 2 وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ الیکشن پاس آ جائے، زیادہ ٹائم نہ ملے، اور دوسرا یہ کہ گندا نظام یہ سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹھانا ہے، مارنا پیٹنا ہے، پی ٹی آئی چھڑوانی ہے، سیاست چھڑوانی ہے، دوسری جماعتوں میں جمع کروانا ہے، روپوش کروانا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو، صف اول کی، صف دوم کی قیادت کو کم از کم ہم نے تتر بتر کر دینا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، پارٹی کو پوری طرح سے اس کی ڈفرینشیشن کر کے، اسے علیحدہ علیحدہ کر کے، کل پرزے جوڑ اس کے کھول کے، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ سنائیں گے تاکہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہی نہ ہو کہ جو ان کے پرانے لیڈران ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ اپنی اس الیکشن میں، کیمپین میں کسی طرح سے حصہ لے سکیں اور الیکشن کر سکیں، اور الیکشن کے لیے کھڑے ہو کر دوبارہ عہدیدار منتخب ہو کر ان کی رپورٹ اسمبلی معاف کیجیے گا الیکشن کمیشن میں جمع ہو سکے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ 2.5 مہینے کے بعد سنایا گیا ہے۔ میلیفائڈی ڈیلے کی بہت آرام سے انسان سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے 2+2=4 کی ضرورت ہے، کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ 2.5 مہینے کے ڈیلے کے بعد کیوں سنایا گیا ہے، پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ظاہر ہے کہ ان پارٹیوں کو ہوگا اور ان پاور ہاؤسز کو ہوگا جو اس ملک میں سیاست کو اس وقت مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ریمیڈی الیکشنز کیا ہیں؟ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیے گا، میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اسٹڈی کروں گا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کا قانون کیا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اور آیا یہ الیکشن صرف عہدیداران کے لیے تھے یا پارٹی کی ٹاپ سے لے کے باٹم تک کے عہدوں کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے تھے۔ اگر تو اس میں تمام عہدے پارٹی کے انکلوڈ ہیں تو اس میں چیئرمین کا عہدہ بھی انکلوڈ ہے۔ عمران خان اس وقت نظر بند ہیں، جیل میں ہیں، انہیں ایک کیس میں جعلی ٹرائل چلا کر سزا دی جا چکی ہے اور وہ نااہل الیکشن لڑنے کے لیے، اگرچہ وہ سزا سسپینڈڈ ہے لیکن وہ موجود ہے۔ تو کیا اس کا ایفیکٹ ان کے الیکشن پر بھی پڑے گا؟ کیا وہ پارٹی چیئرمین کی الیکشن میں چیئرمین شپ کے لیے دوبارہ امیدوار کھڑے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا عمران خان کو پارٹی کی قیادت سے مائنس کرنے کے جب تمام اوچھے گندے ہتھ کنڈے خراب ہو گئے، غلط ہو گئے، فیل ہو گئے، تو کیا اب انہیں ٹیکنیکل مار مار کے الیکشن میں اپنی چیئرمین شپ بچانے سے روکنے کا مقصد ہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اس کے لیے میں تھوڑا سا اسٹڈی کروں گا، انشاءاللہ کوئی اور ویلاگ بھی اس پر کر لیں گے۔ لیکن ریمیڈیل ایکشن اس وقت پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے اور یہ کہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے، صرف الیکشن کے ریزلٹس کو تھوڑا سا اگر دیر سے جمع کرایا گیا 7 دن کے ٹائم لائن سے تو اس کو بنیاد بنا کے آپ بلے کا نشان یا ہمارا انتخابی نشان نہیں چھین سکتے، پارٹی کو بھی بین نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ دوسرا اعتراض تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں ان انتخابات کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کی وجہ ڈیلے آف سبمیشن آف دا رپورٹ نہیں ہے کہ اگر 7 دن سے زیادہ کی میعاد کے بعد انہوں نے جمع کرایا، وہ ریزن نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے، وہی ریزن ہے کہ یہ آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی اس کے مطابق یہ الیکشن نہیں ہوئے، حالانکہ اس کا ایفیڈیوٹ مانگ چکے، ایفیڈیوٹ مل چکا پی ٹی آئی سے، ایفیڈیوٹ ایکسپٹ ہو چکا، تو یہ اعتراض ختم ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ڈیسیجن میں جو 20 دن کے اندر الیکشن دوبارہ کرانے کا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کہا ہے، اس کے اندر اس کا حوالہ پھر سے دے دیا ہے کہ نہیں، ہم ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیر سے جمع کرانا ایک بات ہے اور نتائج تسلیم نہ کرنا وہ دوسری بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو میلافائڈی صاف نظر آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے انگلش میں مس فیزنز ان پبلک آفس، سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر جس طرح سے نواز شریف کا پٹھو بنا ہوا ہے، نون لیگ کا پٹھو بنا ہوا ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اس کے تمام ایکشنز آپ نے دیکھ لیے آج تک، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ریمیڈی الیکشنز کی بات کر رہا تھا، پہلا ریمیڈی الیکشن تو یہ ہے کہ اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے، اور کیونکہ الیکشن کمیشن ایک وفاقی ادارہ ہے، صوبائی ادارہ نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں چیف جسٹس عامر فاروق جیسا پٹھو بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر استعمال کیا جائے، اختیار اس کو چیلنج کیا جائے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے وکلاء اور ان کے سینئر لیڈران اس پہ فیصلہ کریں گے کہ آیا چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر چیلنج کرنا ہے تو کہاں چیلنج کرنا ہے، کس ہائی کورٹ میں جانا ہے۔
یہ تو ہوگی پہلی بات، یہ پہلا ان کے پاس ریمیڈی الیکشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس پر احتجاج بھی کریں، جو کچھ کریں، لیکن الیکشن کمیشن کی شرط پوری کرنے کے لیے 20 دن کے اندر پارٹی کے انتخابات اپنے کروا لیں، انٹر الیکشن کروا لیں، اگرچہ بڑا مشکل کام ہوگا 20 دن کے اندر، لیکن اس سے ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر وہ اس راستے پر جاتے ہیں تو پھر انہیں اس نام پر الیکشن کی کوئی گہما گہمی، کوئی کارنر میٹنگز، کوئی جلسے، کوئی دفتروں میں جو اپنے تحریک انصاف کے دفاتر ہیں ان میں رونق شونق، لوگوں کا آنا جانا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، جو کہ اس وقت وہ عدالتوں کی اجازت کے باوجود بھی کر نہیں پا رہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو اور اس کے وکلاء کو۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ڈیسیجن بھی عدالتوں میں اڑ سکتا ہے اگر عدالت میں جج ایمانداری سے فیصلہ دیں۔ میری نظر میں تو انہیں چیلنج کرنا چاہیے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آیا یہ کہ اگر وہ دوبارہ انتخابات کرانے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اپنی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے ملین ڈالر کوسچن۔ اس کے اوپر بھی بہت فیصلہ ڈیپینڈ کرے گا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی میلف آئی ڈی ایک دفعہ پھر سامنے آ گئی ہے، جس طرح سے وہ اس وقت تگنی کا ناچ نچوانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اس کی طرف یہ ایک اور قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ جس طرح سے وہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں طاقتور اور مقتدرہ حلقوں کی، اور نواز شریف کے جس طرح سے طفیلیے بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے بظاہر کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، ان سے بلے کا نشان چھینا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا تجزیہ تو یہی کہتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کا کیا جواب تیار کرتی ہے، اس پہ پھر ایک اور ویلاگ کریں گے۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیجئے اگر آپ مجھ سے متفق ہیں، اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے میں نے کہاں غلطی کی ہے تاکہ میں اپنے کنٹینٹ کو بہتر کر سکوں، اور ویڈیو لائکس اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔